براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ توبہ کے تعارف میں سب سے پہلی بات ہے سورۃ توبہ کا مقام نزول۔ سورۃ توبہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ سورہ توبہ مدنیہ ہے۔ بولو بھی کون سی جگہ ہے؟ مدنیہ، ٹھیک ہے۔ مقام نزول ہے مدنیہ، مگر جو اس کی آخری آیات ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آخر تک ان آیات کو بعض علماء نے مکی کہا ہے، باقی ساری صورت مدنی۔ بولو بھی باقی ساری صورت مدنی۔ اس صورت میں 16 رکوع، 129 آیتیں اور 4078 کلمے اور 10,480 حروف ہیں، اور اس صورت کے تقریباً 10 نام ہیں۔ بولیے کتنے نام ہیں؟ ان 10 ناموں میں 2 نام ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 سورہ توبہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ توبہ۔ توبہ اس وجہ سے اس صورت کو کہتے ہیں کہ اس صورت میں کثرت کے ساتھ توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، خاص کر ان 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے، ان 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا ہے۔ وہ کس انداز میں کیا وہ سنیں ذرا، صرف آپ کو ترجمہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 شخصوں کی توبہ قبول فرمائی جن کو مؤخر کر دیا گیا۔ بولو بھی جن کو جو پیچھے رہ گئے تھے، نہیں آ سکے، ساتھ نہیں مل سکے۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ بولو بھی ان پہ تنگ ہو گئی تھی۔ یہ بڑے کمال کا واقعہ، بڑی تفصیلی کے ساتھ پیش کیا جائے تو کافی وقت لگ جائے گا، وہ شاہ صاحب آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے، آگے آ رہا ہے اسی صورت میں۔ وہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، اور وضاقت علیہم انفسہم، حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے آپ سے تنگ آ گئے۔ بولو بھی خود بھی اپنے آپ سے تنگ آ گئے۔ وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، ان کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب ہماری سکون کا رستہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بولو بھی کون سی ذات ہے؟ ہاں، ان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کو کوئی جائے پناہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اور ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کی بھی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ ہمیشہ اس توبہ پہ قائم رہیں۔ بولو بھی ہمیشہ اس توبہ پہ، ہاں جی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رحم کی کوئی حد۔ تو اس صورت کو توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں توبہ کا کثرت سے ذکر ہے، خاص کر ان 3 صحابہ کی توبہ کا۔ نمبر 2 اس کو کہتے ہیں سورۃ البراۃ۔ بولو بھی سورۃ البراۃ۔ برات کا معنی کسی چیز سے بری ہو جانا، کسی چیز سے بیزار ہو جانا۔ جو مشرکین نے عہد کیے تھے نا، معاہدے کیے تھے مسلمانوں سے، مسلمان تو اپنے معاہدوں پہ قائم رہے مگر مشرک قائم نہ رہے، تو اللہ نے اس صورت میں ان مسلمانوں کو مشرکوں کے معاہدے سے بری کر دیا، آزاد کر دیا، اس لیے اس کو سورۃ البراۃ کہا جاتا ہے۔ بولی بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اور پہلی آیت میں ہی کفار سے برات کا اعلان کر دیا، فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف بیزاری کا اعلان ہے۔ بولی ان مشرکین کی طرف بیزاری کا، ہاں، جن سے تم نے عہد کیا تھا۔ اچھا جی، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہوتی، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ، اس کی مین وجہ یہ ہے خاص کہ
جب حضرت جبریل علیہ السلام سورہ توبہ لے کر نازل ہوئی سورہ توبہ کے ساتھ، تو بسم اللہ لے کے نہیں آئے. بولو بھائی، بسم اللہ لے کے نہیں آئے. اور اس کے بعد بھی حضور نے حکم نہیں دیا بسم اللہ لکھنے کا بھی، اس لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہوتی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، یہ مستدرک الحاکم کتاب التفسیر ہے میں لکھا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہے. بسم اللہ یعنی جو بسم اللہ پڑھتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے نا اللہ کی طرف سے. اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھانے کے لیے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتی. صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے جو آخری صورت نازل ہوئی وہ سورہ توبہ تھی. بولو بھائی، وہ سورہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نبی پاک شاہ الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صورتیں ایسی ہیں جو کوئی منافق یاد کر ہی نہیں سکتا. بولو بھی، کوئی منافق ان 5 صورتوں کو یاد کر سکتا؟ جو بھی کرے گا وہ مومن ہوگا. جو مومن ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کو کوئی منافق دنیا کا یاد نہیں کر سکتا. نمبر 1 سورہ ہود، سورۃ الہود کو کوئی منافق یاد کر سکتا؟ نمبر 2 سورہ توبہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس سورت کو بھی کوئی منافق یاد کر سکتا. نمبر 3 سورہ دخان، اس کو بھی کوئی منافق نہیں یاد کر سکتا. نمبر 4 سورہ یاسین، اور نمبر 5 سورۃ النبا. اس کو جو بھی کرے گا مومن ہی یاد کرے گا، منافق نہیں یاد کر سکتا. حضرت جابر بن عبداللہ سب پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ البراۃ نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کی ہمدردی کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کی خاطر داری کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور حضرت عطیہ ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر نے فرمایا مردوں کو حکم دیا کہ تم سورہ توبہ سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کا علم دو. مردوں کے لیے سورہ توبہ اور عورتوں کے لیے سورۃ النور. اس سورت میں تقریباً 9 مضامین بیان ہوئے ہیں. سب سے مرکزی مضمون ہے جو اس سورت کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے مشرکین اور اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا ہے. بولی بھی، جہاد کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ غزوہ تبوک میں منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں اللہ نے اس صورت میں فرق بیان کر دیا ہے کہ منافق اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ 8 مضمون ہیں. کتنے ہیں؟ 8. اب وہ آپ سنتے جائیں. نمبر 1 ان مشرکین سے برات کا اعلان کیا جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے. ٹھیک ہے، اللہ نے بری کر دیا مسلمانوں کو کہ وہ اپنے معاہدے پہ قائم نہیں، اب تمہارا اس سے کوئی معاہدہ اللہ نے بری کر دیا. نمبر 2 اس سورت کا دوسرا مضمون ہے کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کرنا. جو مکہ کے کافر تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے اعلیٰ ہیں. بولیے، ہم مسلمانوں سے. تو اللہ نے کافروں کے اس دعوے کا رد کیا ہے سورۃ توبہ میں. نمبر 3 تیسرا مضمون ہے غزوہ حنین کا. بولیے، کس غزوے کا؟ کر لو، چلو گل تسی کر لو پہلے، میری اس طرح توجہ ہٹ جائے جی. کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. چلو توجہ ہے نا، سب کہہ دو سبحان اللہ. ہاں، میں غصہ نہیں کیا تھا، میں کہ ایک گل پوری ہو جائے پھر میں کر لوں گا. اچھا جی، تیسرا مضمون ہے غزوہ حنین کا. بولیے بھی، غزوہ سورۃ توبہ کا چوتھا مضمون ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس دعوے کا رد کیا ہے. 5واں مضمون ہے سورۃ توبہ کا کہ ہجرت کے وقت نبی پاک شاہ الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضور کے درمیان جو غار ثور میں گفتگو ہوئی تھی نا، اس کو اللہ نے اس صورت میں نقل کیا ہے. نمبر 6 چھٹے نمبر پہ اس صورت کا مضمون ہے زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یعنی کس کس جگہ پہ زکوٰۃ دینی ہے اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے وغیرہ وغیرہ مسائل ہے. نمبر 7 مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا گیا. یہ منافقین نے ایک مسجد تیار کی تھی، اللہ نے ان کا پردہ کھول دیا.
اٹھا دیا، اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 8، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے، ان کی توبہ کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ یہ 8 مضمون تھے، اور جو میں نے ایک پہلے مرکزی مضمون